الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا وعد اللہ الحسنى صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل صد احترام محترم جناب مولانا نذیر فاروقی صاحب، محترم جناب مولانا ظہور احمد علوی صاحب، جناب رضوان سیفی صاحب، دیگر اکابرین، معزز علماء کرام، قابل احترام دوستوں اور بھائیوں، یہاں کوئی تقریر کا موقع نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خطابت کے اپنے جوہر دکھانے کا یہ وقت ہے۔ سب سے پہلے تو میں آج کے اس پروگرام کے انعقاد پر تمام منتظمین، میرے ساتھ توق نواز بھائی نے رابطہ کیا تھا، ان کی دعوت پر یہاں آنے کا موقع ملا ہے، ان کے ساتھ پس پردہ جتنے بھی لوگ آج کی اس مجلس کے میزبان ہیں، تہ دل سے دعا گو ہوں اللہ ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ بغیر کسی تمہید کے صحابہ اکرام کی عظمت، مقام اور مرتبہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس پر کوئی دوسری رائے نہیں رکھتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کوئی تاریخی شخصیات نہیں بلکہ قرآنی ہستیاں ہیں، قرآنی شخصیات ہیں۔ اور جو بات مجھ سے قبل میرے برادر محترم مولانا فخر الاسلام صاحب نے یہاں کہی کہ صحابہ اکرام بھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انتخاب ہے، اسی طرح صحابہ اکرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے لیے، آپ کی مدد اور نصرت کے لیے صحابہ اکرام کی شخصیت اور ان کی جماعت، یہ بھی اللہ کا انتخاب تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں ہمارے ملک کے اندر جو دنیا کے نقشہ پر واحد ملک ہے کہ جس کے معرض وجود میں آنے سے پہلے اس کا مقصد متعین ہو چکا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی مقصد تھا جس کی بنیاد پر لوگوں نے بے تحاشا قربانیاں دی۔ تاریخ کا کوئی بھی مورخ اپنی کتاب کے اوراق میں ان قربانیوں کو پوری طرح سما نہیں سکا، سمیٹ نہیں سکا، اور ان قربانیوں میں ایک بڑا حصہ علماء کرام کا تھا۔ ایک مورخ کی کتاب کے ورق کا ایک سطر جو میں نے پڑھی اور اس سے پورا ایک نقشہ واضح ہو جاتا ہے۔ کسی لکھنے والے نے لکھا 1857 کی جنگ آزادی جو ہوئی تھی تو دلی سے لے کر پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا، کوئی دیوار ایسی نہیں تھی جس پر کسی پگڑی اور داڑھی والے کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ یہ جو لوگ آج گلیوں اور محلوں میں، چوکوں اور چوراہوں میں اور چائے خانوں میں بیٹھ کر علماء پہ بات کرتے ہیں، کاش انہیں پتہ ہو کہ آج اگر ان کی نسلیں مسلمان ہیں تو ان علماء کرام کی قربانیوں کے صدقے ہیں۔ اور میں یہاں یہ جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ مولانا اسد مدنی صاحب کا ایک دفعہ ٹی وی پہ لائیو میں سن رہا تھا تو مدارس کے بارے میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ لوگ آج کے دور کے لوگ اسلام سے بغض رکھتے ہیں اور پھر مدارس پہ اٹیک کرتے ہیں۔ انگریز نے سب سے پہلا جو حملہ کیا تھا وہ ہمارے تعلیمی نظام پہ کیا تھا، اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تھا تو 6 گاؤں 10 گاؤں میں لوگ جنازہ لے کر پھرتے تھے، نہ کوئی غسل دینے والا ہوتا تھا نہ کوئی جنازہ پڑھانے والا ہوتا تھا۔ تو یہ علماء کرام اور یہ مدارس، یہ تو ایک رحمت ہے، اللہ نے اس کو قیامت تک رکھنا ہے کیونکہ اس نے اپنے قرآن کا اور اپنے دین کی حفاظت کا کوئی نہ کوئی اہتمام کرنا ہے، اور اسی انداز میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ مدارس اسلام کا قلعہ ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ جو تحفظ ناموس صحابہ والے بیت بل امہات المومنین کے حوالے سے جو بل آیا ہے، یہ میرے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ اعزاز جماعت اسلامی کے ممبر پارلیمنٹ مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب کے حصے میں آیا ہے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ 2019 سے میں اس بل کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ یہاں مولانا حق نواز رحمہ اللہ تعالیٰ کی قربانیوں کا تذکرہ ہوا ہے،
یقیناً کسی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ فتح مکہ تو 8 ہجری میں ہوئی ہے، لیکن اگر بدر اور احد کے میدان میں صحابہ اپنی جانوں کے نذرانے نہ دیتے تو شاید فتح مکہ کا سورج بھی طلوع نہ ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ بہت سارے شہداء جن کی یہاں لمبی فہرست بن سکتی ہے، حق نواز شہید رحمہ اللہ تعالیٰ سے لے کر اور مولانا اعظم طارق رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کو محض صحابہ اکرام کے دفاع کے جرم میں شہید کر دیا گیا، اگر وہ قربانیاں نہ دیتے تو شاید آج یہ تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کا بل کی منظوری کا دن بھی شاید ہم نہ دیکھ سکتے۔ یہ ان کی قربانیاں ہیں، بہرحال اللہ ہی ان کو اجر دے سکتا ہے، دنیا میں کوئی ان کا اجر نہیں دے سکتا۔ تو مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب جو ہمارے پارلیمنٹ کے اندر NA1 سے چترال سے ہمارے ممبر قومی اسمبلی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 2019 سے میں اس کوشش میں تھا کہ اس طرح کا بل آ جائے کہ یہ فرقہ واریت کا دروازہ بند ہو جائے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا ریسنٹلی پچھلے سال جو محرم گزرا، 4 محرم کو یہاں ترلائی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر سخت اٹیک کیا گیا۔ دیکھیے، مسلک رکھنا، کسی کا مذہب رکھنا، کوئی بھی رکھے، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کسی نے ایک زبردست بات کہی تھی، آزادی اظہار رائے تو یہاں ہے، دنیا کے اندر ایک قانون ہے، لیکن یاد رکھیے جہاں سے میری آزادی شروع ہوتی ہے وہاں پہ آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا حق ہے، لیکن جہاں سے میرا حق شروع ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے ذات کی حد تک صحابہ اکرام کے بارے میں اگر کوئی رائے رکھتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے آپ کی، لیکن کوئی غیرت مند بندہ اپنے باپ کو گالی برداشت نہیں کر سکتا، ماں کو نہیں کر سکتا، تو صحابہ اکرام تو ہمارے دل و جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ 75 سال علماء کرام ترس گئے تھے اس طرح کا کوئی قانون اور ضابطہ بن جائے۔ مساجد، مدارس، ممبر و محراب بہت طاقتور پاپولر میڈیا ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں چینل میڈیا آ گیا ہے، واللہ جو جتنا پاپولر اور طاقتور میڈیا محراب ہے اور ممبر ہے، قیامت تک ایسا پاپولر میڈیا آئے گا نہیں۔ کیوں؟ اگر اس زیادہ پاپولر میڈیا اگر کوئی ہوتا تو پھر دائی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہ میڈیا ضرور عطا کرتا۔ اس لیے مساجد اور مدارس سے جو آواز اٹھ رہی ہے وہ آواز ہر آواز پہ بھاری ہے، لیکن ایشو کیا ہوتا تھا کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو ہمیں قانون سپورٹ نہیں کرتا تھا، ہمارے لوگوں پر FIR، ہمارے لوگ گرفتار ہو جاتے تھے۔ لیکن اب انشاءاللہ العزیز ایک قانونی شکل، آئینی شکل بن گئی ہے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ ناموس صحابہ کا ہے، امہات المومنین کا ہے، اہل بیت کا ہے، ہمارے لیے تو سب مشترک ہیں، کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ 295C کا قانون ناموس رسالت کے حوالے سے پہلے سے موجود ہے۔ رضوان سیفی صاحب بات کر رہے تھے کہ آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی، لیکن رضوان صاحب آپ اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ علماء اکرام کی وجہ سے وہ قانون بچا ہوا ہے، ورنہ یہاں ٹل لگا چکے ہیں مشرف کے دور اور بے نظیر کے دور سے لے کر آج تک یہ قانون ہمارے علماء کے ڈر کی وجہ سے نہیں ختم کر پا رہے۔ انشاءاللہ کوئی اسلامی حکومت آئی اور کسی دور میں ہماری طاقت بڑھ گئی تو انشاءاللہ ان کو لٹکائیں گے، ان کو پھر فرانس بھاگنے اور ان کو VIP پروٹوکول ملنے کی گنجائش نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں علماء کو اپنے کان اور آنکھیں کھول کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے پہلے جو قانون تھا وہ قانون تھا 3 سال کی قید تھی جو کوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توہین کرتا تھا، اور یہ قابل ضمانت کیس تھا۔ مولانا عبد الاکبر چترالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات رکھی کہ ایک عام شخص پاکستان کا شہری جو ہے اس کی انسلٹ کرنے پر، اس کے حقوق کو مجروح کرنے پر 5 سال کی سزا ہے، اور صحابہ کرام اور ازواج مطہرات اور اہل بیت عظام ان کی توہین کی سزا ٹوٹلی 3 سال ہے، اور ہے بھی وہ قابل ضمانت۔ لہذا انہوں نے ترمیمی بل پیش کیا ہے، اور اب وہ بل پاس ہوا ہے، اور اس کی سزا کم از کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید ہے۔ اس کے الفاظ کی نوعیت پر فیصلہ کیا جائے گا۔ جس شدت بعض اوقات لوگ اشاروں کنایوں میں توہین کرتے ہیں،
تو اس کی سزا کم ہو سکتی ہے، ڈائریکٹلی اگر کوئی اٹیک کرتا ہے تو عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے اس بل کے اندر جو ماضی کے مقابلے میں تبدیلی آئی ہے کہ اب اگر کوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا کسی بھی صحابی پر، ازواج مطہرات پر یا اہل بیت پر زبان درازی کرے گا تو وہ انشاءاللہ سلاخوں کے پیچھے جائے گا اور عمر قید رہے گا اور اس کی ضمانت نہیں ہو سکے گی کبھی انشاءاللہ۔ ضمانت والا آپشن ختم ہو گیا ہے۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے علماء کرام شاید ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے، حالات پہ نظر رکھیں۔ یہ لبرل لوگ جو ہے نا قلم کے ذریعے واردات ڈالتے ہیں۔ ختم نبوت کے حلف نامے کے اندر ترمیم ہوئی تھی اور علماء نے بر وقت نوٹس لیا، پھر ان کو دوبارہ اپنے قدموں پہ واپس جانا پڑا۔ انہی مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے پارلیمنٹ سے پرائیویٹ سود جو ہے اس پر پابندی کا قانون منظور کروایا ہے۔ سینٹ میں ہمارے امیر جماعت سراج الحق صاحب نے پاس کروایا تھا، تو قومی اسمبلی سے وہ رہتا تھا، تو اب اسلام آباد کے اندر کوئی پرائیویٹ سودی کاروبار نہیں کر سکتا۔ ریاست کا بھی ہم نے 37 سال کیس لڑا ہے اور 27 رمضان کو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ بھی آ چکا ہے اس پر۔ انشاءاللہ العزیز آپ اپنے منبر و محراب سے آواز بلند کریں، ان کا پیچھا کریں۔ آج جس عذاب کے اندر یہ قوم مبتلا ہے، میں صرف ایک جملہ عرض کروں، 7,500 ارب کا ہمارا بجٹ ہے، 5,100 ارب روپے اس سال ہم نے سود کا ادا کرنا ہے۔ 5,100 ارب، اور ہر سال یہ سود بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہم ہر محاذ پہ جنگ لڑ رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر اور عدالتوں کے اندر بھی، میدانوں کے اندر بھی، سیمینار بھی کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارا ایک مرکزی وفد جو ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر سے بھی ملا ہے کہ آپ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو امپلیمنٹ کریں، آپ سفر شروع کریں غیر سودی بینکاری کی طرف، ورنہ یہ ملک سروائیو نہیں کر سکتا۔ ہم مسلسل دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں عذاب الہی کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن سب سے بدتر شکل میں سمجھتا ہوں کہ بندہ ڈوب رہا ہو، برباد بھی ہو رہا اور اس کو اپنی بربادی کا احساس بھی نہ ہو۔ اس وقت یہ ٹولہ اس قسم کے عذاب کی کیفیت کا شکار ہے۔ میں اپنی آخری بات کہہ کے بات کو ختم کروں گا۔ میں نے گزشتہ دنوں مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب کو کال کی، وہ چونکہ علماء کرام سے متعلقہ ایشو ہے، میں اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا مولانا یہ جو ہمارے مساجد اور مدارس کے بل آتے ہیں، 20,000 25,000 روپے بل آ گیا، 5,000 7,000 روپے اس میں جنرل سیلز ٹیکس ہوتا ہے، فلانا انکم ٹیکس ہے۔ میں نے کہا مدارس میں کون سا جنرل سیلز ٹیکس ہے؟ ہم کوئی سودے بیچتے ہیں؟ ہم تو لوگوں کو علم سکھاتے ہیں، فری تعلیم دیتے ہیں، فری رہائش دیتے ہیں، گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہمیں وسائل دے، الٹا ہم پر جنرل سیلز ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ تو آپ حضرات کے لیے باعث مسرت بات ہوگی کہ مجھے کہنے لگے کہ قاری صاحب میں نے وہ چند دن پہلے یہ ایشو پٹ اپ کیا ہے اور وہ قائمہ کمیٹی کے پاس چلا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز مدارس اور مساجد کے بلوں سے سارے ٹیکس ختم کر دیے جائیں گے، صرف جو اصل ریٹ ہے بجلی کا اور گیس کا وہ وصول کیا جائے گا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کے لوگ، دینی قوتوں کی تعداد بڑھے، ہمیں نیک لوگوں کو، دینی قوتوں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اس بل کی منظوری کے بعد مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح ہر محرم میں یا اور مواقع پر ہمارے دل زخمی ہوتے تھے اور ہم بعض اوقات قانون کے ہاتھوں مجبور ہو کے کچھ نہیں کر پاتے تھے، اب انشاءاللہ قانون کا شکنجہ جکڑ دیا گیا ہے اور کوئی بدطینت انسان صحابہ اکرام اور اہل بیت پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا۔ اللہ آپ سب لوگوں کی کاوشوں میں برکت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔